آج کی کلاس کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم آت النفس تقوی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے انشاءاللہ سورہ عبس کی آیت نمبر 31 سے دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسکرین شیئر ہو رہی ہے الحمدللہ۔ پہلے تلاوت دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة۔ الحمدللہ 40 تک الحمدللہ انشاءاللہ ہم آج کریں گے۔ 2 آیات رہ گئی ہیں، ان کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ الحمدللہ آج ہم نے جو ہے سورہ عبس کو کمپلیٹ کیا۔ اب ہم اس کی تطبیق دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 31، وفا کی جی آیت نمبر 31۔ وفاکہۃ و ابا، یہاں پہ وفا، یہاں پہ کھڑا زبر ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تن، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے 2 زبر کا واو میں، اور ادغام کون سے والا ہو رہا ہے؟ حروف یمن ہے، حروف یمن میں سے واو آ رہا ہے، تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ یعنی گننے والا ادغام ہو رہا ہے۔ ففاکہۃ یعنی ٹائم ٹیکنگ ہے، یعنی ہم کیونکہ ٹائم ٹیکنگ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اس پہ غنہ کر رہے ہیں۔ وہ ابا، با زبر الف با، یہاں پہ وقف کون سا ہو رہا ہے؟ وقف بالابدال یعنی 2 زبر کا الف مدہ میں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ قلقلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ با بے شک حروف قلقلہ میں سے ہے، تو ہم یہاں پہ قلقلہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہاں پہ شد آ گئی ہے، ٹھیک؟ تو اب یہاں پہ قلقلہ تو ہو رہا ہے، لیکن قلقلہ کے بھی جو ہے وہ درجے ہوتے ہیں، 3 درجے ہوتے ہیں، 4 درجے ہوتے ہیں، 5 درجے ہوتے ہیں، تو یہ ان درجوں میں سے ہیں، ٹھیک؟ تو ایک جو پہلا نوعیت کا درجہ ہوتا ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے فی الحال، یعنی جو ساکن والا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، جب بھی حروف قلقلہ آ جائیں، آپ کو پتہ ہے یہ 5 حروف حروف قلقلہ میں سے ہیں، تو آپ نے وہ حروف دیکھنے ہیں کہ وہ ساکن ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ ساکن ہے تو ان کو ہلا کے پڑھنا، ادروائز ان کو ہلا کے نہیں پڑھنا۔ اگلی آیت دیکھیں، متاعا لکم ولانعامکم، متاع الف مدہ، علکم یہاں پہ 2 زبر کا لام میں ادغام ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ادغام کب ہوتا ہے؟ جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اس کا ادغام کرتے ہیں، ملا کے پڑھتے ہیں، 2 تنوین یا 2 ساکن کے بعد۔ تو یہاں پہ لام آ رہا ہے تو یہ گنہ نہیں ہوگا اس میں، ٹھیک؟ ادغام بغیر گنہ ہو رہا ہے۔ لکم یہاں پہ میم ساکن اور اس کے بعد واو آ رہی ہے، تو یہاں پہ اظہار شفوی ہے، کیوں؟ کیونکہ میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے میم ساکن کے بعد تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے، اظہار شفوی، شفوی کیوں؟ کیونکہ میم جو ہے شفتان میں سے ہے۔
ولی انعامکم، یہاں پہ نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، اور عین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے. تو جب ہم نے قاعدہ دیکھا تھا نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار حلقی ہوگا. اس کے بعد دیکھیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہاں پہ دیکھیں فَإِذَا الف مدہ، جاء یہاں پہ مد واجب متصل کیونکہ ایک ہی کلمہ میں ہے، حرف مدہ اور حمزہ یعنی محل اور سبب ایک ہی کلمہ میں ہے. تصاخ، یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ کوئی والنٹیئر کر کے بتانا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑا کر لیں جس کو پتا ہے یہاں پہ سوخا پہ کون سی مد ہو رہی ہے. جی اکثر یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ جی اکثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ مد لازم کلمی مستقل ہو رہی ہے. مد لازم کلمی مستقل، بارک اللہ فیکم. اس کا قاعدہ بتائیں گے آپ کیوں ہو رہی ہے؟ جی کیونکہ یہ وہ مد ہے جو لازم ہے اور 6 حرکت کے برابر ہوتی ہے. اس 6 مد کے حرکت بعد کی کون سی اس حرکت کا نام کیا ہے؟ 6 حرکات کے برابر ہوتی ہے، اور مد کے بعد جب شاد آ جاتی ہے تو یہ میری جان میں مستقل. پوچھ رہی ہوں کہ جو 6 حرکات والی مد ہے اس کا نام کیا ہے، یعنی اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ 6 حرکات کو آپ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مستقل. طول. 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 طول مجھے نہیں پتا تھا. اللہ اکبر. آپ یہ کر کے نہیں آئی؟ 2 حرکات کو قصر کہتے ہیں، توسط 4 حرکات اور 6 حرکات طول کو کہتے ہیں. طول ٹھیک ہے کو بارک پتا. اللہ. چلے میں نے لکھ لیا، مجھے یہ نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے بارک اللہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ مد لازم کلمی مستقل ہو رہی ہے کیونکہ شد ہے. یہاں پہ کلمی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حروف قرآنی کلمہ میں ہے، اور یہاں پہ حرف مدہ الف مدہ ہے، اور اس کے بعد جو محل ہے وہ الف مدہ ہو گیا، اور جو سبب ہے وہ شد ہے. تو شد جب آ جائے تو ہم نے دیکھنا مستقل ہیوی سے ہے نا، شد ہیوی ہے تو اس وجہ سے ثقل سے ہے. ٹھیک. نیکسٹ آیت دیکھیں یوم یفر المرء من اخیہ. یوم یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ واولین ہو رہی ہے. یفر را موٹا پڑا جائے گا کیونکہ را شد اوپر ضمہ ہے، را شد اوپر ضمہ ہے، اس وجہ سے موٹا پڑا جائے گا. مرء یہاں پہ را موٹی پڑی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ را ساکن اور اس سے پہلے زبر آ رہی ہے. اس کے بعد من اخی یہاں پہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، اس وجہ سے یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار حلقی. اگلی آیت دیکھیں وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. یہاں پہ امی، یہاں پہ میم مشدد کا گنہ، ہی یہاں پہ یا مدہ، وَأَبِي یہاں پہ یا مدہ. ٹھیک. اس کے بعد دیکھیں وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. وَصَا الف مدہ، حِبَتِهِ یا مدہ، وَبَنِي نی پہ کیا ہو رہی ہے؟ یا مدہ. یہاں پہ ہی ہم کر دیں گے وہ بنی، یعنی 2 ساکن ہے اور پھر کسرہ آ رہی ہے. ٹھیک. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ را جو ہے وہ باریک پڑی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ را کے نیچے زیر ہے اور اس کو لمبا نہیں کریں گے. اذان ہو جائے پھر انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. جی ہم لوگ دیکھ رہے تھے آیت نمبر 37 لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. تو ام پہ کیا ہو رہا ہے؟ 2 کسرتین کا میم میں ادغام ہو رہا ہے، اور من کون سا ہے؟ میم کون سا ہے؟ میم یومن حروف میں سے ہے جس پہ جو ہے وہ یومن حروف میں گنہ ہوتا ہے. تو 2 تنوین کے بعد جب یومن حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوتا ہے. منہم پہ کیا ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، اس وجہ سے یہاں پہ ہم نون کی آواز کو ظاہر کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اظہار حلقی ہو رہا ہے. یوم ای پہ کیا ہو رہا ہے؟ اظہار شفوی. کیوں؟ کیونکہ یہ نون میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حروف میں سے یا آ رہا ہے، اس وجہ سے.
यौमइज़िन शअनुन, यहाँ पे इख्फा शफ़ी इख्फा हकीकी हो रहा है। इख्फा हकीकी क्यों हो रहा है? क्योंकि नून साकिनिया तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की, हुरूफ़ यरमलून और बा और अलिफ के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो हम इख्फा करते हैं, तो यहाँ पे जो है शीन आ रहा है। शअनुई, यहाँ पे देखिए ज्यादातर जो इस तरह के कलिमात आते हैं जिनमें हमजा आ रहा होता है, श, तो यहाँ पे जो है हमजा आ रहा है, तो हम इसको अलिफ समझ के शा कह देते हैं, शा नुई, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शा नुई। ठीक है, हमजा को झटके के साथ अदा करेंगे। नुई पे क्या हो रहा है, वही इदगाम माल गुन्ना, दो दम्मा का या में इदगाम हो रहा है। ठीक, तनवीन के बाद यूमिन हुरूफ में से या आ रहा है। युगनी पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साकिन हो रहा है, वक्फिल इस्कान हो रहा है, हम खुद से साकिन कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे नी पे क्या हो रहा है, याए मद्दा। नेक्स्ट आयत देखें, वुजूह हुई यौमइज़िन मुस्फिरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो दम्मा का या में इदगाम हो रहा है। वुजूह हुई, हुई में देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि नून साकिन या तनवीन के बाद रूफ युमिन में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पे जो है वो इदगाम माल गुन्ना होता है। माइजिम मुस्फिरा, यहाँ पे जिम पे भी सेम कायदा हो रहा है, दो कसरातैन का मीम में इदगाम हो रहा है जो हुरूफ युमिन में से, इस वजह से हम यहाँ गुन्ना भी करेंगे। मुस्फिरा, यहाँ पे इसमें वक्त कौन सा हो रहा है, यहाँ पे वक्त हो रहा है वक्फिल इब्दाल। क्यों? क्योंकि ये ताय मरबूदा या ताय मुदव्वरा को हम जो है हाय साकिना में बदल रहे हैं, यानी राउंड ता को राउंड हा में बदल रहे हैं। उसके बाद देखें अगली आयत, ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़ाहिकतुम, यहाँ पे सेम दो दम्मा का हम क्या कर रहे हैं, मीम में इदगाम कर रहे हैं, और मीम जो है वो हुरूफे युमिन में से, इस वजह से जो है यहाँ पे इदगाम के साथ गुन्ना भी हो रहा है। मुस सीन है, सीन को बारीक पढ़ेंगे, और तब ये देखें बा आ गया, बा साकिन है, और यहाँ पे हम कलकला कर रहे हैं। क्यों कलकला कर रहे हैं? क्योंकि बा साकिन है। और किस तरह पढ़ा जाएगा, मुस्तब तब शीरा। ठीक है, बा को हम हिला रहे हैं। नेक्स्ट आयत देखें, ववुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा, यहाँ पे ववुजूहुन, यहाँ पे सेम दो दम्मा का या में इदगाम हो रहा है, और युमिन हुरूफ में से, इसलिए हम गुन्ना भी कर रहे हैं। यौमइज़िन अलैहा, यहाँ पे इजहारे हल्की हो रहा है। क्यों? क्योंकि दो कसरतैन के बाद आइन आ रहा है जो हुरूफ हल्की में से। तो हमने कायदा देखा था, जब दो साकिन सॉरी जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पे इजहार होगा। ठीक, उसके बाद अलैहा गबरा, सेम जो है यहाँ पे वक्फिल इब्दाल हो रहा है, और वक्फिल इब्दाल उस सूरत में होता है जब दो ताय मरबूता जाए, ताय मुदव्वरा हाय साकिना में बदल जाए। ठीक, नेक्स्ट आयत देखें, तरहकुहा क़तरा, यहाँ देखें तर मोटा, हा और कॉफ और हा, ये सारे जो मोटे 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 सारे आ रहे हैं। ठीक है, और कॉफ भी है, लेकिन इन सबको क्लियर करना है। तरहकुहा क़तरा, ठीक है, रॉ कॉफ जो है वो सारे मोटे आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो आपने इसको जो है मोटा करके पढ़ना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट आयत देखिए, जो इस सूरत की लास्ट आयत है, उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, उलाइका पे कौन सी मद है, कोई बताएगा? हाथ खड़ा कर लें। किसी को पता है यहाँ कौन सी मद है? जी फरजाना। जी फरजाना। जी ये मदे वाजिब मुत्तसिल, बारकल्लाह फीकुम। क्यों हमजा मद उसी वाजिब? कलमे में मौजूद है। हाँ हाँ जी, गुड, बारकल्लाह। यहाँ पे हम मद वाजिब मुत्तसिल हो रही है क्योंकि महल और सबब एक ही कलिमा में मौजूद है। ठीक है, हुमुल कफरतुल फजर, यहाँ पे तुल ज्यादातर जो है वो हिल जाता है, जबकि इसको हिलाना नहीं है इंशाल्लाह। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरा अबस जो है वो कंप्लीट हुई। अल्लाह ताला हम सबको जो है इसका सीखना और सिखाना हमसे कबूल कर ले। हमारी जो कमियां कोताहियां हैं उससे दरगुजर करें। यकीनन हम गलतियां हमारी तरफ से होती हैं, और जो जितनी खैर होती है वो अल्लाह ताला की तरफ हम मंसूब करते हैं। अल्लाह ताला हम सब की गलतियों कोताहियों को कबूल कर लें और माफ़ करके कबूल कर लें, आमीन इंशाल्लाह। आज का लेसन हमारे यहीं तक था, इंशाल्लाह बाकी हम कल देखेंगे।